حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ وہ عرش بری کا مالک ہے، ساتوں آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اسی کے قبض قدرت میں ہیں، نہ تو اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ وہ علیم ہے، بصیر ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا۔ محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلے دو خطبات میں ان اعمال کا، اوقات کا ذکر کیا گیا جو آسمانوں کے دروازوں کے کھلنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور آسمانوں کے دروازے جو کھلتے ہیں وہ کیوں کھلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندوں کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی پکاریں، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور بطور خاص ان اوقات کا، ان جگہوں کا اور ان اعمال کا بھی اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، تاکہ ان اوقات کو استعمال کر کے لوگ اللہ رب العزت سے، جو صمد ہے، غنی ہے اور عطا کرنے والا ہے، معطی ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی جب سے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے تب سے اپنے خزانوں کو لٹا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی اور واقع ہونے والی نہیں۔ تو یہ یعنی میسج یا یہ پیغام باقاعدہ ان چیزوں کے اندر دیا گیا ہے، ورنہ آسمان کے دروازے کھولے جانے کا مطلب یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، بلکہ اس کی خاص اہمیت ہے، اور وہ نشاندہی بھی اسلام کے اندر کر دی گئی ہے کہ وہ اوقات کون سے ہیں، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعات میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی ہیں کہ وہ اوقات کیا ہیں۔ ان میں سے ایک وقت جیسا کہ یہ کہا گیا کہ اذان کے بعد، اذان کے فوراً بعد آدمی اگر اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ
وقت خاص ہے، اور اس میں ایک وقت ایسا بھی ہے جس کے اندر توسیع ہے، یعنی اذان کے بعد سے لے کر اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، 5 منٹ کا، جو بھی وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اوقات کو خاص اہمیت دی جائے، ان اوقات کے اوپر توجہ دی جائے۔ یہ وہ اوقات ہیں کہ اس میں غفلت نہ بڑھتی جائے، اور ان اوقات میں آدمی وہ اعمال انجام نہ دے جو اللہ کو راضی کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال انجام دے۔ دوسرا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ان اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہے سوچ سمجھ کے مانگے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خاص طور پر ماؤں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عورتیں یعنی جلد باز ہوتی ہیں تو فوراً بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں اپنی اولاد کو۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، ایسا کرنے سے ہوگا کیا کہ کوئی ساعت، کوئی گھڑی، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے، اور تم اللہ سے جو مانگ رہی ہو وہ اگر اچھی چیز، بھلائی، خیر نہیں ہے بلکہ بد دعا ہے، کسی کے لیے شر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اور وہ نقصان اٹھائیں گے، جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اور جو دعا کرے دونوں نقصان اٹھائیں گے۔ تو اس وجہ سے بطور خاص اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ان اوقات کا خاص خیال رکھیں، ان میں دعائیں کریں، اور کس چیز کی آپ دعا کر رہے ہیں، کیا چیز اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، وہ بھی سوچ سمجھ کے مانگیں تاکہ اس سے فائدہ ہو، اس کی قبولیت سے فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ چنانچہ انہی اوقات میں سے ایک وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس وقفے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء مستجاب بین النداء والاقامہ، دعا قبول ہوتی ہے اذان اور اقامت کے درمیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الدعاء بین الاذان والاقامۃ مستجاب فادعوا، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقفہ ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، لہذا اس کو استعمال کرو، فادعوا، اور اللہ سے دعا کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اقامت اور اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس گھڑی میں اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب کسی بندے کو یہ چیز معلوم ہو جائے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہی کرتا ہے، تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ بہت ساری مشکلات ہیں انسان کے سامنے، بہت ساری پریشانیاں ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کو بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، لہذا وہ مساجد کا رخ کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، وہاں پر حاضری دے رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر ان مدفون لوگوں سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جب یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ اس درمیان دعا قبول کرتا ہے تو یقیناً آدمی اس وقت اپنی مرادوں کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھے گا اور رکھنا چاہے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس وقفے میں، اس ساعت میں، اس گھڑی میں دعا رد نہیں کی جاتی تو ہم کیا مانگیں اللہ تعالیٰ سے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، مانگنے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن موقع کم ہے، لہذا ہم مانگے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مانگو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا، میں گنہگار بندہ ہوں، خطاکار بندہ ہوں، تیرے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل پیرا نہیں، میں انسان ہونے کے ناطے غلطی کر رہا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، لہذا میں تیری معافی چاہتا ہوں۔ اس معافی یعنی آدمی جب تک گناہ کرتا رہتا ہے تب تک گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آدمی مصائب کا، مشکلات کا، فتنوں کا شکار رہتا ہے، لیکن
گناہ کرنے کے فوراً بعد اگر وہ معافی مانگ لے، جب بھی یاد آ جائے معافی مانگ لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ تم اللہ سے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی سکھلائی جو 1000 راتوں سے بہتر رات ہے، یعنی لیلۃ القدر والی رات، اتنی اہم رات کہ اس رات اگر کوئی آدمی وہ رات پالے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مغفرت اور اس کو جو ہے 83 سال یعنی 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ اس کو ثواب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم گھڑی ہے، اتنی اہم رات ہے، تو میں کیا کروں اس کے اندر، کیا پڑھوں، اللہ سے کیا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دعا سکھلائی، تم یہ کہو اللہم انی اسألک العفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے، بخش دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں پڑھنے کے لیے بطور خاص عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمائی، اس لیے کہ وہ اہم رات ہے۔ اور یہ جو ساعت ہے، یہ جو گھڑی ہے، یہ جو وقفہ ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھلائی کہ آدمی اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہے، آدمی ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہے، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ وہ آیا ہے دنیا کے اندر کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اس سے غلطی ہونا ہی ہے، لہذا اپنے گناہوں سے معافی چاہتے رہے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ تم توابین میں سے بنو، اللہ سے توبہ کرنے والوں میں سے بنو، پہلے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، دوسرا جو کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا وہ عافیت کا کلمہ ہے۔ آدمی اگر اس کو امن دے دیا جائے، عافیت دے دی جائے، ہر چیز سے وہ ہر شر سے بچا لیا جائے، تو اس سے بڑی نعمت دنیا کے اندر کیا ہو سکتی ہے اسلام کے بعد، کہ وہ فتنوں سے بچا لیا گیا، بیماریوں سے بچا لیا گیا، مال کے طرف ہونے سے بچا لیا گیا، ایمان کے طرف ہونے سے بچا لیا گیا، اور ہر دھوکے سے اور اسی طریقے سے ہر شر راستے سے پڑنے سے وہ بچا لیا گیا۔ اتنی بڑی یعنی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات میں سکھلا دی۔ تو یہ بڑی اہم دعا ہے، صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ دعا سکھلائی۔ اور دوسری حدیث کے اندر اتنا اضافہ آتا ہے والمعافات فی الدنیا والآخرہ، مولا دنیا اور آخرت میں یعنی میری طرف سے کسی کو شر نہ پہنچے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں یا دوسرے مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سکھلائی۔ آدمی یہ دعا کا اہتمام کر سکتا ہے جو بے وفا اس کو ملا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ پورا اذان سے لے کر آپ کی اقامت تک آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دروازوں کو، آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ تو ایک وقت ہو گیا۔ دوسرا وقت ہے نماز کی اقامت کے بعد۔ نماز کی اقامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ثوب بالصلاة فتحت ابواب السماء واستجیب الدعاء۔ جب اقامت کہی جاتی ہے، نماز کے لیے صف بندی کی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے، تو اس موقع سے اللہ تعالیٰ اپنے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے یا دعا قبول کی جاتی ہے۔ تثویب جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے اذا ثوب بالصلاة، تثویب کا معنی ہی ہوتا ہے اقامت کہنا، نماز کھڑے ہونے کی اطلاع دینا۔ جب آدمی اقامت کہتا ہے اس کو تثویب کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اذا نودی للصلاة
ادبر الشیطان. جب اذان نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اذا نودی آواز دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان تو شیطان منہ پھیر کر بھاگتا ہے، پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے. وَلَهُ ضُرَّاتٌ یعنی بات پڑھتے ہوئے تیزی سے بھاگ جاتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا وہ اذان کو، سن نہیں سکتا کلمات کو، اور وہ تیزی سے بھاگ جاتا ہے، پیٹ پھیر جاتا ہے. حتی لا يسمع التأذین یہاں تک کہ وہ اذان کے کلمات اس کو سنائی دیتی تو اتنی دور وہ بھاگ جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ جب اذان ختم کر دی جاتی ہے، اذان ختم ہو جاتی ہے، اقبل پھر واپس آتا ہے. حتی ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ یہاں تک کہ اقامت دی جاتی ہے نماز کے لیے. ثُوِّبَ کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے کہ اس کے مراد یہ ہے اقامت. ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ ادبر تو جب ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ جب اقامت کہی جاتی ہے تب پھر بھاگتا ہے. جب اقامت ختم ہو جاتی پھر آتا ہے. آنے کے بعد بندے کے درمیان، اس کے نفس کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے یعنی اذکر کذا و کذا، وہ یاد کر، فلاں یاد کر، یہ یاد کر، وہ یاد کر. اس کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو بھلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی یہاں تک کہ آدمی یعنی اشتباہ میں پڑ جاتا ہے کہ اب اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے. تو اس طریقے سے یہ شیطان. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تثویب کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی ہے اقامت، اور اقامت کے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس میں اختلاف ہوا ہے علماء کرام کا. بعض علماء نے کہا ہے کہ بھئی اقامت کے وقت یا اقامت کے بعد کا جو وقفہ ہے یا اقامت کا وقفہ ہے اس وقت دعا کرنا ثابت نہیں ہے. انہوں نے دلیلیں پیش کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اذان کے بعد آپ جو کلمات دہراتے ہیں بس ویسے ہی آپ کو دہرانا ہے اقامت کے اندر بھی، اور جس طریقے سے اذان کے بعد آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ کو درود پڑھنا ہے اس میں بھی، اور اذان کے بعد جس طریقے سے آپ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ کی دعا پڑھتے ہیں ویسے ہی اس کے اندر دعا پڑھنا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پہ بھی دعا کرنے کا ثبوت نہیں ملتا. اور ایک دلیل ان کی یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے بعد صفوں کو درست کرنے کے تعلق سے تاکید کی ہے. دعا کا تو کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن جو یعنی اجازت کی بات کرتے ہیں یا دعا کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے سامنے تو یہ عمومی احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقامت کے بعد دعا قبول ہوتی. تو مطلب یہ ہے کہ دعا کرنا چاہیے آدمی کو، اس کے اوپر ابھارا گیا ہے، اس خاص وقت کی طرف نشاندہی کی ہے. اور ان کا یہ جواب دیتے ہیں چونکہ جن لوگوں نے یہ بات کہی معاملہ یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دیے تھے اقامت کے بعد. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے خاص طور پہ. تو اس کیفیت کے ساتھ اس انداز سے آدمی دعا نہ کرے، خاموشی سے اپنی جگہ پر ہو اور اس جگہ پر رہتے ہوئے وہ اپنی زبان سے کچھ کلمات دعائیہ کلمات ادا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اور حدیث بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے جب اقامت کہی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فتحت ابواب السماء واستجیبت الدعاء. سیم حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو یہ قبولیت کے اوقات ہیں، ان اوقات کو بطور خاص استعمال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی مرادوں کو رکھنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مجیب الدعوات ہے. وہ اپنے علم کے اعتبار سے بندوں کے قریب ہے، ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، ان کی ہر بات کو سنتا ہے اور ان کو قبول کرتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے. ایک دوسرا راستہ یا ایک دوسرا وقت جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ ہے پیر اور جمعرات کا دن.
حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں تفتح ابواب السماء کل یوم اثنین و خمیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آسمان کے دروازے ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو کھولے جاتے ہیں، فَيُغْفَرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور روئے زمین پر جتنے سارے مسلمان لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، پھر قید لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مومن لوگ، کیسے مسلمان لوگ، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کی ذات میں، اس کی اسماء و صفات میں، اس کی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے اندر یقین رکھتے ہیں، دوسروں کو مانتے ہیں۔ اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ یعنی ایسی صفات والا ہے جو اس کے شایان شان ہے، اور اس کی ہر صفت کمال کو پہنچی ہوئی، بندوں کے اندر جو بھی کوالٹیز ہیں وہ ناقص ہیں، ہر طریقے سے ناقص ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی صفات دوسروں کے اندر ماننے والے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز اللہ کی عبادتیں، جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، طواف کرنا ہے، نظر و نیاز مانگنا ہے، قربانی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے سجدہ کرنا ہے، دعائیں وغیرہ کرنا ہے، بہت ساری عبادتیں۔ تو یہ عبادتیں بہت سارے ایسے ہیں جو غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس کائنات کی تخلیق میں کسی کو شریک ماننا، یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، جیسے اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو یہ ماننا کہ فلاں بندہ بھی اللہ کی طرح سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں جسے طواف کرنا ہے، کوئی بندہ یہ مانتا ہے کہ قبر کا طواف کرنا جائز ہے اور جا کے قبر کا طواف بھی کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مستثنی کیا، کہا لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہو، یغفر، تو ان کی مغفرت کی جائے گی۔ یغفر لکل عبد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ جو کہیں پہ بھی رہتا ہو، کسی بھی جگہ رہتا ہو، اس سے مطلب نہیں چاہے وہ یہاں پر رہتا ہو، کسی اور جگہ پہ رہتا ہو، لیکن اس کے اندر کیا نہیں ہونا چاہیے، لا یشرک باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہر بندہ بخش دیا جاتا ہے سوائے دو آدمی کے، الا امرأ کان بینہ وبین اخیہ شحناء، سوائے دو آدمی کے جو دو آدمیوں کے درمیان کھٹ پٹ ہے، وہ آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ کسی سے بات نہیں کرنا ہے اسلام کے اندر 3 دن جائز ہے، 3 دن تک آپ اپنے کلام کو منقطع کر سکتے ہیں۔ اس میں یعنی کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، آدمی غصے میں آ جاتا ہے اور اس کا غصہ 3 دن کے اندر دھیرے دھیرے اتر جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر بات نہ کرے یہ پھر غلط چیز ہے، لہذا سلام میں ابتدا کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، ایک تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، دوسرا وہ آدمی جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کا جو ہے کچھ جھگڑا چل رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیقال، تو کہا جائے گا فرشتوں سے انظروا ہذین، دیکھو ان دونوں کو، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اور کلام بھی منقطع ہے اور نا اتفاقی ان دونوں کے اندر پائی جاتی ہے، لہذا انظروا ہذین، ان کو مہلت دو، ان کو مہلت دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، آپس میں بھائی بھائی بن جائے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بہت ساری باتوں کو بیان کیا ہے، وہاں پر ایک اہم بات کو یہ بھی بیان کیا کہ آپسی اتحاد و اتفاق انتہائی ضروری ہے۔ وہ اگر یعنی 2 بھائیوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، 2 قبیلوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، 2 خاندانوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے اختلافات کو ختم کر لے، اور جب تک اختلاف برقرار رہے گا اللہ کی مغفرت ان کو نہیں ڈھانپے گی۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا بھی ذکر فرمایا ہے، نہیں جیسے جمعرات اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ اپنے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اس وقت آدمی دعا کرے، اللہ سے مغفرت چاہے، جو بھی وہ مانگنا چاہتا ہے وہ چاہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ دوسرا راستہ یعنی شعبان کا مہینہ ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراک تصوم الشہر من الشہور ما تصوم من شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ دوسرے اور مہینوں میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے جتنے آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جواب دیے، فرمایا ذالک الشہر، یہ وہ مہینہ ہے یغفل الناس عنہ، جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، جو بین رجب و رمضان، جو رمضان اور رجب کے درمیان آتا ہے، وہ شہر ترفع فیہ الاعمال، دوسرا جواب یہ دیا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پہنچتے ہیں، لوگوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، فأحب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اس حال میں کہ میں صائم ہوں، میں روزے دار ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بڑی پیاری بات بیان فرمائی اور بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اچھے کلمات پہنچائے جاتے ہیں۔ اس سے معاملہ یہ بھی نکلا، ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، وہاں ساری چیزیں پہنچائی جاتی ہیں، اور اس سے ایک رد یہ بھی ہوا جو یہ کہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ بھی ان کا اس سے رد ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے کا جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ وہ بھی انتہائی اہم ہے، اور علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ پورا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے دروازوں کو کھولے رکھتے ہیں، آسمان کے دروازوں کو کھولے رکھتے ہیں، لہذا اس مہینے کو اختیار کرتے ہوئے خوب آدمی دعائیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگ سکتا ہے۔ اور ایک ہے رمضان کا مہینہ، چنانچہ اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ آسمان کے دروازے، تو آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، اور وسلسلۃ الشیاطین، جو شیاطین ہیں، شیطان ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ بھی انتہائی اہم مہینہ ہے، وہ اس کی ہر گھڑی ہر ساعت ایسی ہے کہ آدمی دعا کرتا رہے۔ اور ایک آخری چیز جس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ ہے یعنی مظلوم آدمی، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ستایا گیا ہے، ناحق یعنی اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تو ایسے آدمی کی بد دعا بھی ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف وہ روانہ ہو رہے تھے، آپ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ تم مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، تم جا رہے ہو یمن کی طرف اور تمہارے ہاتھ میں ہر طریقے کا پاور ہے، فوج ہے تمہارے ہاتھ میں، کہیں ایسا نہ ہونا کہ کسی مظلوم کے اوپر تم جو ہے ظلم کر دو۔ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ اس بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ
مسلمان ہو تو اس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، اور اگر کافر ہے تو اس کے اوپر ظلم کرنا روا ہے، جیسے کہ دوسرے اور لوگوں کے پاس یہ چیز ہے کہ وہ اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو، اپنے ہم مذہب لوگوں کو، ہم مسلک لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر غلطی سے پاک ہیں، وہ کچھ بھی کریں ان کے لیے جائز ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ اب کتنا بھی ظلم کر لے یہ عین جو ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر، بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دوسروں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے اوپر ظلم کرو، نا انصافی کرو، بلکہ انصاف سے ہر جگہ کام لینا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل بادشاہ کے تعلق سے بھی فرمایا، جو انصاف پرور بادشاہ ہے، اگر وہ دعا کرتا ہے تو پھر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسافر کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک سفر میں مسافر آدمی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اوقات جو غنیمت والے اوقات ہیں، انتہائی مخصوص اور اہمیت والے حامل اوقات ہیں، ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے زبان سے وہی اعمال نکلیں جس کو تو پسند کرتا ہو، ان اعمال سے بچیں جس سے تو ناراض ہوتا ہو، اور ہم سے وہ کام لے جو سے تو راضی ہوتا ہو۔